تو اگر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے، اللہ کی غیرت جوش میں آئے ہمارے اوپر آگ برسا دی جائے، اللہ کی غیرت جوش میں ہمیں زمین پھاڑ کر اندر دنسا دیا جائے، اللہ کی غیرت جوش میں ہمارے اوپر آسمان کو گرا دیا جائے، اللہ کی غیرت جوش میں آئے ہمیں زمین سے اوپر اٹھا کر واپس نیچے مہنگائی کا طوفان آتا ہے، ہمیں حیا نہیں آتی، ہم انسان نہیں بنتے، ہمارے اوپر زلزلے آتے ہیں ہم انسان نہیں بنتے، ہمارے اوپر طوفان آتے ہیں ہم انسان نہیں بنتے، ہمارے اوپر طرح طرح کے عذابات آتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک اس محفل کے اندر موجود ہر شخص کے اوپر تجدید ایمان واجب ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے دیکھتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نماز کی پولیس سے ان سب کو ٹریس کر کے اس اکیلے کو نہیں جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے ان سب کی ایسی چھترول کی جائے اور جس شخص نے یہ حرکت کی ہے اس کو چوک میں لٹکایا جائے تاکہ کوئی دوبارہ کوئی ملعون کوئی بدبخت ایسی حرکت نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نام دورانی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کا ساتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے اور سننے والے بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دوستو، کل سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نماز کی توہین کر رہا ہے، ڈھول کی تھاپ کے اوپر وہ نماز کے تمام ارکان کو ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے۔ اس سے قبل تو ہم خواتین کے اوپر شور شرابہ کیا کرتے تھے، لبرلز خواتین کے اوپر 8 مارچ کو جو خواتین نکلتی تھی عورت آزادی مارچ کے نام سے، ان کے اوپر ہم تنقید کیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ اس خبیث مرد نے تمام مردوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا ہے۔ ویڈیو آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، میں کوشش کروں گا کہ سکرین کے اوپر ساتھ ساتھ چلاؤں اس ویڈیو کو۔ لیکن یہاں پہ امر یہ ہے کہ اس بندے کے بارے میں تاحال کچھ پتہ نہیں چل سکا اور غالباً ہمارے ادارے، ہماری پولیس جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے تاکہ اس بندے کا جلد از جلد پتہ چل سکے اور اس کو گرفتار کیا جا سکے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، ہمارے ملک کے اندر لاقانونیت ہے، غریب پس رہا ہے، طرح طرح کے ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات مسلط ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی کو ہی لے لیجئے جس کو ہم سب بیٹھ کر مل کر روتے ہیں۔ اگر مہنگائی کی بات کروں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے مہنگائی کی، میں اس کے اندر قطعاً اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے ہمارے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے ظالم نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو یا ایسی قوم کو عذاب میں مسلط کریں، اس کو پریشان کریں جو کہ نیک ہو۔ ایک بات کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا دور گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، اس سے زیادہ غربت جو ہے نا انہوں نے کاٹی، انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی، انہوں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، لیکن وہ ان لوگوں نے ایسی حالت نہیں کاٹی جیسے کہ ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ انہوں نے تنگیاں دیکھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو دیکھا، ان کے دل کو دیکھا، وہ دل ان کے صاف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فراوانیاں لے کر آئے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اوپر فراوانیاں تھی اور اب جو دور چل رہا ہے اس کے اندر فراوانیوں سے ہٹ کر ہم غربت کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں، غربت کے گڑھوں کے اندر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اعمال خراب ہیں۔ ہم لوگ بحیثیت قوم، بحیثیت انسان، اس ملک میں رہنے والا ہر شہری مجھ سمیت تمام لوگ خراب ہیں۔ اگر ہم لوگ ٹھیک ہوتے تو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایسے فیصلے قطعاً نہیں آنے تھے۔ اب ایک چھوٹی سی آپ دیکھنے میں تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اکثر لوگوں نے دیکھ کر اگنور کر دیا ہوگا اس ویڈیو کو، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، شاعر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے۔
اس سے قبل خواتین نکلی، 8 مارچ کو ہر سال نکلتی ہیں، وہ ایسے گندے قسم کے نعرے لگاتی ہیں اسلام کے بارے میں، شاعر اسلام کے بارے میں، جس کو دیکھ کر شریف انسان کا سر جھک جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو اس مرد نے حرکت کی ہے، اس نے ان سب کو کراس کیا ہے، اور پھر اس امر کی توہین کی ہے، اس عمل کی توہین کی ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتاتے ہیں، اس عمل کی توہین کی ہے جس کے ذریعے مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ تو میں اپنے اداروں سے، اپنی پولیس سے یہ درخواست کروں گا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سرعام چوک میں لٹکایا جائے، تاکہ دیکھا دیکھی مزید لوگ اس قسم کی حرکات نہ کریں۔ ایک شخص مسلمان ہے، پاکستان کا شہری ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ ایسی گھٹیا حرکت کرتا ہے۔ اگر کوئی غیر ایسی حرکت کرتا تو اس وقت ہمارا ملک بلاک ہو جانا تھا۔ اگر کوئی دوسرے ملک کا کوئی شہری ایسی حرکت کرتا، ہمارے کسی شاعر کی توہین کرتا، ہمارے اسلام کے کسی ایک رکن کی توہین کرتا، اس وقت ہم نے روڈیں بلاک کر دینی تھی، اس وقت ہم نے پورے ملک کو جام کر دینا تھا، پیٹرول پمپ ہم نے جلا دینے تھے، بینک ہم نے لوٹ لینے تھے۔ کیوں جی؟ فلانے ملک میں کسی اسلام کے ایک رکن کی توہین ہوئی ہے، اور ہمارے ملک میں دوسرا دن ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں، سب کی زبانوں کو تالے لگے ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس لیے ہمیں تکلیف نہیں ہوئی۔ مسلمان چاہے جو مرضی کرتا رہے، لیکن کوئی کافر کرے گا تو ہمیں پھر ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، پھر ہم روتے ہیں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، غریب پس رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ تو اگر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے، اللہ کی غیرت جوش میں آئے ہمارے اوپر آگ برسا دی جائے، اللہ کی غیرت جوش میں ہمیں زمین پھاڑ کر اندر دھنسا دیا جائے، اللہ کی غیرت جوش میں ہمارے اوپر آسمان کو گرا دیا جائے، اللہ کی غیرت جوش میں آئے ہمیں زمین سے اوپر اٹھا کر واپس نیچے پٹخ دیا جائے۔ لیکن یہ صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جنہوں نے آج تک ہمیں بچایا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اوپر مہنگائی کا طوفان آتا ہے، ہمیں حیا نہیں آتی، ہم انسان نہیں بنتے۔ ہمارے اوپر زلزلے آتے ہیں، ہم انسان نہیں بنتے۔ ہمارے اوپر طوفان آتے ہیں، ہم انسان نہیں بنتے۔ ہمارے اوپر طرح طرح کے عذابات آتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک آنکھیں نہیں کھولی، اور آنکھیں نہ کھولنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ایک خبیث، ایک بدبخت نے شاعر اسلام یعنی ایک بہت بڑے اہم رکن کی، نماز کی توہین کی ہے، اور وہ تمام ارکان نماز کے ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قعدہ میں بیٹھتا ہے، اور وہ ڈھول کی تھاپ کے اوپر اس کے اوپر ناچ رہا ہے۔ تو مجھے بتلائیے، وہ عمل جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بولا ہے، کیا اس کی توہین دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں نہیں آئی ہوگی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہمارے اوپر ویسے ہی آ جاتی ہے، یا واقعی ہمارے ملک کے اندر پیٹرول کی قلت ہے، اشیاء خوردنوش کی قلت ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں جن کی ہم مار کھا رہے ہیں۔ اگر ہم انسان بن جائیں تو یقین جانیے کہ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ اسلام کے نام پر بنا، یہ کلمے کے نام پر یہ ملک بنا۔ لیکن افسوس، یہاں پہ اسلام کی کوئی قدر نہیں، یہاں پہ اسلام کی جتنی توہین کی جاتی ہے، ہم اپنی شادیاں دیکھیں، اپنی غمیاں دیکھیں، اپنی خوشیاں دیکھیں، ہم جتنی اسلام کی توہین کرتے ہیں، شاعر اسلام کی ہم جتنی توہین کرتے ہیں، اتنے کوئی کافر ممالک میں بھی نہیں کی جاتی ہوگی۔ تو اس شخص نے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے۔ مفتیان کرام کے بقول اس محفل میں موجود ہر شخص کے اوپر تجدید ایمان واجب ہو چکا ہے، وہ تمام لوگ اسلام کے دائرے سے نکل چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز جیسے اہم فریضے کی ان سب کے سامنے توہین ہوتی رہی۔ ایک شخص نماز کی نیت کر کے ڈھول کی تھاپ کے اوپر ناچتا رہا، کسی ایک شخص کے اندر بھی غیرت نہ جاگی کہ اٹھ کر اس کو روکتے، اور اس کے اوپر بجائے اس کو روکتے یا ٹوکتے اس کے اوپر ہنستے رہے، اس کو مزید داد دیتے رہے۔ تو اس شخص سمیت اس محفل کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے، سب کے اوپر تجدید ایمان واجب ہو چکا ہے۔ اور میری تو درخواست ہے اپنے اداروں سے، پولیس سے، کہ ان سب کو ٹریس کر کے، اس اکیلے کو نہیں، جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے، ان سب کی ایسی چھترول کی جائے، اور جس شخص نے یہ حرکت کی ہے اس کو چوک میں لٹکایا جائے، تاکہ کوئی دوبارہ کوئی ملعون، کوئی بدبخت ایسی حرکت نہ کر سکے۔ ایسے خبیثوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے اوپر عذاب آتے ہیں، ایسے خبیثوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ٹریس کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔